گلگت کے دنیور نالے میں مٹی کا تودہ گرنے سے 7 رضاکار ملبے تلے دب کر جاں بحق، 4 کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا۔ 4 کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق نے بتایا، رضاکار سیلاب سے متاثرہ واٹر چینل کی بحالی کا کام کر رہے تھے، اس دوران تودہ گرا، 15 رضاکار دب گئے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان کا حادثے پر رنج و غم کا اظہار، کہا جاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے گا۔ شیش پر نالے سے پانی کے بہاؤ میں اضافے کے بعد طغیانی سے سیلابی صورتحال، قراقرم ہائی وے بھی متاثر، شاہراہ ہنزا پھر بند کر دی گئی۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح 1750 فیٹ تک پہنچ گئی، سپل ویز کھول دیے گئے۔ نو مئی کے ایک اور مقدمے کا محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ کیس کا فیصلہ 9 اگست کو محفوظ کیا گیا تھا۔ کوٹ لکھپت جیل میں ATC نے 25 ملزمان کا ٹرائل کیا، 45 گواہوں نے بیان ریکارڈ کرائے۔ مقدمے میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، محمود الرشید، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید سمیت دیگر نامزد ہیں۔ ہر ڈمپر میں جو ہے وہ کیمرہ ہوگا، ٹریکر ہوگا، اس ٹریکر سے اس کی سپیڈ مانیٹر کی جائے گی۔ انشورنس کرائیں، ڈرائیونگ لائسنس ویلڈ ہونا چاہیے۔ 25 اگست ان کو دی گئی ہے ڈیڈ لائن، اور 25 اگست تک یہ ساری لوازمات پورے نہیں ہوتے۔ ہم نے کہا کہ ہم آپ کو کوئی بھی ڈمپر جو شہر میں داخل ہونے نہیں دیں۔ 25 اگست تک کیمرے اور ٹریکر نہیں لگائے تو کوئی ڈمپر یا ٹرک کراچی میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے ڈمپرز ایسوسی ایشن کو حتمی ڈیڈ لائن دے دی۔ پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو میں کہا، جو جلاؤ گھیراؤ ہوا اس کے پیچھے 2-3 لوگ ہیں جو شہر کے لیے فتنہ ہیں۔ کراچی راشد منہاس روڈ پر ڈمپر اور موٹر سائیکل حادثے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ ٹریفک پولیس کی ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا حادثے سے قبل موٹر سائیکل سلپ ہوئی تھی، ممکنہ طور پر بائک ساتھ چلنے والی گاڑی سے ہلکی سی ٹکرائی، توازن برقرار نہ رہنے کے باعث بہن بھائی موٹر سائیکل سے گر گئے۔ حادثے کے بعد ڈمپروں کو آگ لگانے کے واقعات، DIG ویسٹ کی سربراہی میں 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل، ملزمان کی گرفتاری اور شواہد جمع کرنے کی ہدایت۔ ایڈیشنل IG کراچی نے غفلت اور لاپرواہی پر SHO یوسف پلازا اور SHO فیڈرل B صنعتی ایریا کو معطل کر دیا۔ پاک بھارت جنگ رکوانے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ۔ بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے۔ 2 طرفہ تصادم بہت بڑی غلطی ہوگا، کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا دورہ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا بھارت اپنے آپ کو وشوا گرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، عملی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں۔ پاکستان نے بھارت کی امتیازی اور دوغلی پالیسیوں کے خلاف کامیاب سفارتی جنگ لڑی ہے۔ افغانستان سے فتنہ خوارج سمیت دہشت گرد پاکستان کے خلاف متحرک ہیں۔ اس وقت دہشت گردی کے خلاف پاکستان آخری فصیل ہے۔ ملک دشمن عناصر سوشل میڈیا کو ساختہ افراتفری پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو تاکہ تم اپنی نادانی میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا 2 ماہ میں امریکہ کا دوسرا دورہ، پاک امریکہ بہتر تعلقات کا بڑا اشارہ۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے فیلڈ مارشل آصم منیر کے دورے کو پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کی علامت قرار دیا۔ رپورٹ میں لکھا، فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون کے تسلسل پر اعتماد کا اظہار کیا۔ آصم منیر کو پاکستانی خارجہ پالیسی، داخلی سیاست، معاشی فیصلوں میں حتمی کردار کا حامل اور طاقتور شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا، پاکستان بیک وقت امریکہ اور چین سے تعلقات مضبوط کر رہا ہے۔ پاکستان کی توازن قائم رکھنے کی حکمت عملی اسے دونوں بڑی طاقتوں کے ساتھ چلنے میں فائدہ دے سکتی ہے۔ اقلیتوں کی حب الوطنی اور خدمات پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔
आइन अक़लियतों के सियासी, मुआशी, मजहबी, समाजी और सकाफती हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करता है। अक़लियतों के दिन पर सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 11 अगस्त 1947 की तकरीर में अक़लियतों के महफूज मुस्तक़बिल की ज़मानत दी। अक़लियतों की खिदमत को कौमी असासा समझते हैं। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ आइनी बल्कि मजहबी फरीज़ा भी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी खा किसी भी मजहब से हो बराबर का पाकिस्तानी है। मैं ये बड़े फख्र से कह सकता हूँ, हमारा ये प्यारा सूबा सिंध मजहबी रवादारी के हवाले से, बर्दाश्त के हवाले से पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अक़लियतों के दिन पर स्वामी नारायण मंदिर का दौरा। खिताब में कहा, सिंध मजहबी रवादारी बर्दाश्त के हवाले से पूरी दुनिया में मिसाल है। हिंदू, सिख, मसीही, पारसी हम सब साथ हैं। हमारी एक सोच है, प्यार, मोहब्बत और दोस्ती के साथ रहना। पीपल्स पार्टी ने अक़लियती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई कवानीन बनाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अक़लियतें पाकिस्तानी मुआशरे का हुस्न और सर का ताज हैं। माइनॉरिटीज़ की इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान सबके लिए है, सबको आज़ादी हासिल है। गज़ा में अल-शिफा अस्पताल के करीब इस्राइली हमला। जजीरा के सहाफ़ी अनस शरीफ 4 साथियों समेत शहीद। सेहूनी हमलों में 24 घंटों में 61 शहादतें। अनस शरीफ ने शहादत से चंद लम्हे पहले एक्स पर गज़ा पर इसराइल की शदीद बमबारी की खबर दी। इसराइली फौज का कहना है, अनस को मुतअद्दिद बार गज़ा पर रिपोर्टिंग से मना किया लेकिन वो बाज ना आया। सेहूनियों के खुराक के मुंतज़िर अफराद पर भी हमले। 20 फाका का शहीद। भूख से मजीद 11 अफराद जिंदगी हार गए। दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते में गज़ा पर सेहूनी मजालिम के खिलाफ मुजाहिरे। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ रैली निकाली गई। तुर्की के शहर इस्तांबुल में भी हजारों अफराद की रैली। तेल अवीव में यहूदी नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। ट्यूनिस में फुटबॉल शायकीन ने स्टैंड्स को गज़ा कैनवस में तब्दील कर दिया। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गाज़ा पर मुकम्मल कब्जे के खिलाफ बैनुल-अक़वामी एतराज़ात को हवा में उड़ा दिया। कहा, गाज़ा पर मुकम्मल कब्जा ही जंग खत्म करने का बेहतरीन रास्ता है। गाज़ा जंग की कवरेज करने पर न्यूयॉर्क टाइम्स पर मुकदमा करने का भी ऐलान किया। इल्ज़ाम लगाया, अमरीकी अखबार की गाज़ा जंग की कवरेज हमास का प्रोपेगेंडा है। अक़वाम मुत्तहिदा का गाज़ा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, इससे गाज़ा में एक और अलमिया जन्म ले सकता है। बड़े पैमाने पर जबरी नकल मकानी, हलाकतें और तबाही होगी। ऑस्ट्रेलिया का फ़लस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करने का ऐलान। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस का 21वां कॉन्वोकेशन। ISPR के मुताबिक 3276 तलबा को डिग्रियां दी गईं। नेवल चीफ ने इम्तियाजी कारकर्दगी पर 95 तलाई 90 चांदी के तमगे तफवीज़ किए। मेहमान खुसूसी नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, तलबा दयानतदारी और मेहनत को अपना शार बनाएं। कराची के सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल में मुलव्विस सहूलतकार खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार। कराची पुलिस का कहना है, मुल्जिम हसन ने मुबैना कातिल इमरान आफरीदी के फरार में मदद की थी और अपनी गाड़ी में खैबर पख्तूनख्वा ले गया था। मुल्जिम हसन की गाड़ी भी तहवील में ले ली गई। पुलिस ने कुछ रोज पहले जाती दुश्मनी पर टारगेट किए गए एडवोकेट नासिर मलिक के कत्ल का मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया। कराची में CTD और पुलिस का मंगू पीर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनातुल खवारिज TTP के 2 दहशतगर्द असलहे समेत गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में अब्दुल वकील और अजमल शामिल हैं। दोनों दहशतगर्द अफगानिस्तान से अस्करी तरबियत याफ्ता हैं। मुल्जिमान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह के करीबी साथी हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कला अब्दुल्ला बलोचिस्तान से है। कराची एयरपोर्ट हमला केस। सिंध हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी की फंडिंग के मुल्जिम सईद की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिम ने खुद को हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की खरीदारी के लिए 71 लाख रुपए जमा कराए। मुल्जिम ने बैंक में अपनी मौजूदगी से इनकार नहीं किया।
استغاثہ کے پاس ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد ہیں۔ بلوچستان میں 2.5 ماہ کے دوران اسسٹنٹ کمشنر کے اغوا کا دوسرا واقعہ۔ زیارت میں سیاحتی مقام سے اسسٹنٹ کمشنر اور ان کا بیٹا اغوا۔ اسسٹنٹ کمشنر افضل فاملی کے ساتھ پکنک پر زیزری گئے تھے۔ اغوا کار گاڑی نظر آتش کر کے اسسٹنٹ کمشنر کو بیٹے سمیت ساتھ لے گئے۔ 4 جون کو اسسٹنٹ کمشنر ٹامپ حنیف نورزئی کو اغوا کیا گیا تھا، جو اب تک بازیاب نہیں ہوئے۔ پاک پتن میں سی سی ڈی اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ، 4 ڈاکو ہلاک، 1 سی سی ڈی اہلکار شدید زخمی۔ فائرنگ کے تبادلے میں پولیس گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈاکو ترخنی روڈ پر واردات کر رہے تھے کہ سی سی ڈی کی ٹیم سے آمنا سامنا ہو گیا۔ ہلاک ڈاکوؤں سے بھاری تعداد میں جدید اسلحہ اور گولیاں برآمد۔ زخمی اہلکار تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ دوسرے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو ہرا دیا۔ میزبان ٹیم نے میچ 5 وکٹ سے جیت کر 3 میچ کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ ویسٹ انڈیز نے 181 رنز کا ہدف 10 گیند قبل 5 وکٹ پر حاصل کیا۔ میزبان ٹیم کی جانب سے راسٹن چیز 49 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ حسن علی اور محمد نواز نے 2 کھلاڑیوں کو شکار کیا۔ پاکستان نے پہلے کھیل کر 37 اوورز میں 7 وکٹ پر 171 رنز بنائے تھے۔ بارش کے باعث میچ کو 35 اوورز تک محدود کر دیا گیا تھا۔ کپتان محمد رضوان کہتے ہیں پچ اور کنڈیشنز اب تک سمجھ نہیں آئیں۔ پچ بیٹنگ کے لیے بہت مشکل تھی، بلے بازوں نے اچھا کھیلا۔ کراچی میں پہلا بین الاقوامی فٹنس میلہ ایکسپو میں ملکی اور غیر ملکی باڈی بلڈرز نے حصہ لیا۔ مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی صلاحیتیں منوائیں۔ مہمان تنساز اور ٹرینرز پاکستانی کھانوں اور مہمان نوازی کے دیوانے ہو گئے۔ پروفیشنل باڈی بلڈرز اور سپر فٹ خواتین نے فٹنس ایکسپو کو زبردست قرار دیا۔ ترکی کے صوبہ بالی قصیر میں 6.1 شدت کا زلزلہ، 10 عمارتیں زمین بوس۔ استنبول سمیت 11 صوبوں میں زلزلہ محسوس کیا گیا۔ جرمن ریسرچ سینٹر کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر اور مرکز سندرگی میں تھا۔ 4.6 اور 4.1 کے آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے۔ اور سندھ کے عظیم صوفی بزرگ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کی تقریبات کا تیسرا روز گزشتہ روز وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور گورنر سندھ کی بھٹ شاہ احمد کہا شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس میں شرکت باعث فخر ہے۔ پاکستان کو آج بھائی چارے اور امن کی ضرورت ہے۔